اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہماری کوشش کو کامیاب کیا۔ شہزادہ آفاق کو ہوش آ گیا ہے اور آپ کے بارے میں اسے سب کچھ معلوم ہو گیا ہے۔ میرے بارے میں کس نے بتایا؟ سب نے۔ آفاق کے باپ بادشاہ کاغان نے بتایا، فیروزہ کے باپ صوبیدار عطا اللہ شاہ نے بتایا، آفاق کے جگری دوست فیروز بخت نے بتایا، اور خاص طور پر فیروزہ نے تمہاری انسانیت، شرافت اور خدمت کی بے حد تعریف کی، اور ابھی بھی تمہاری تعریف کرتے کرتے اس کی زبان ہی نہیں تھکتی۔ کیا فیروزہ کو معلوم ہے کہ میں آفاق کو چاہتی ہوں؟ نہیں معلوم ہے۔ جب معلوم ہو جائے گا تو یہ سب تعریف ختم ہو جائے گی۔ اگر فیروزہ تمہاری طرح اعلیٰ ضرب اور اعلیٰ کردار کی عورت ہوئی تو وہ تمہاری اور زیادہ تعریف کرے گی۔ وہ تمہاری اور تمہاری محبت کی قدر کرے گی۔ اگر کوئی کسی کو چاہتا ہے اور وہ چاہت پاک ہے تو وہی پاکیزہ چاہت گناہ نہیں، بے عزتی نہیں، فخر کی بات ہے۔ زندگی اور موت کی کشمکش میں پھنسی فیروزہ میرے لیے ایک امتحان تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ میں اس امتحان میں کامیاب ہوئی۔ میری قدم نہیں ڈگمگائے۔ کیا آفاق مجھے یاد کرتا ہے؟ ہاں، وہ تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے، تم سے ملنے کے لیے بے چین تھا۔ جہاں تم ملی تھی وہی تمہیں تلاش کرے گا، تمہیں پکارے گا۔ گلبہار، گلبہار، کہاں ہو تم گلبہار؟ آفاق، شہزادہ آفاق نے مجھے یاد کیا، میرے محبوب نے مجھے یاد کیا اور میں آ گئی۔ تم فیروزہ کے غم میں بے ہوش تھی، تمہیں ہوش اور فیروزہ کو زندگی مبارک ہو۔ شکریہ، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہی ہوا۔ نہیں، اللہ کو منظور تھا، ورنہ میری کیا مجال کہ میں کسی کو موت کے منہ سے نکال کر زندگی کے ہاتھوں میں دے دوں۔ اچھا یہ بتاؤ، اگر فیروزہ کا زہر نہیں اترتا اور وہ زندہ نہیں ہوتی تو تم کیا کرتے؟ میں بھی زہر کھا کر مر جاتا۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے فیروزہ کا احسان مند ہونا چاہیے۔ آج اس کی وجہ سے ہی تم مجھے ملنے آئے ہو، تم تو مجھے ملنے والے ہی نہ تھے۔ سچ گلبہار، تم بہت عظیم، بہت بلند ہو۔ میں تمہارا بہت احسان مند ہوں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہارے احسان کا بدلہ کیسے ادا کروں۔ مجھ سے شادی کر کے۔ اور فیروزہ؟ فیروزہ سے شادی مت کرنا، ورنہ کچھ انہونی ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گا؟ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، مگر اس شادی میں ضرور کوئی راز ہے جس شادی کے لیے سب منع کر رہے ہیں۔ تمہاری ابا حضور اور فیروزہ کے ابا جان بھی منع کر رہے ہیں، یہاں تک کہ فیروزہ کی ماں کی مقدس روح بھی تو منع کر رہی ہے۔ فیروزہ کی ماں کی روح؟ تم اس مقدس روح سے کیسے ملی؟ وہ روح تمہیں کہاں ملی؟ آسمانوں میں۔ ماں کی ممتا زمین پر ہی نہیں بلکہ مرنے کے بعد روح بن کر آسمانوں میں اپنی اولاد کے لیے تڑپتی رہتی ہے۔ ماں کی اس مقدس روح نے بھی بھیس بدل کر اپنی بیٹی فیروزہ کو سمجھایا کہ تم آفاق سے شادی مت کرنا۔ کیوں نہ کرے؟ آخر کیا راز ہے؟ کیا ہم دونوں کی شادی ہوتے ہی ہم دونوں کی موت ہو جائے گی، یا ہمارا خاندان ختم ہو جائے گا؟ کسی بددعا کا اثر ہے ہم پر، ہمارے خاندان پر؟ میری دوست شہزادی گلبہار، مجھے بتاؤ شہزادی۔ اللہ گواہ ہے، مجھے کچھ پتا نہیں، ورنہ میں تمہیں سب کچھ بتا دیتی۔
میں تم سے محبت کرتی ہوں، یہ سچ ہے، لیکن اب شادی کے لالچ میں تم سے محبت نہیں کرتی۔ اب میں تم سے اس لیے شادی کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میں ایک عظیم ساحرہ ہوں، جادوگرنی ہوں۔ کل تم پر کوئی مصیبت آئے، کوئی بلا، کوئی آفت آئے گی تو میں اپنے جادو کی طاقت سے اس آفت سے مقابلہ کر کے میں تمہیں بچا سکوں گی۔ چلو تم مجھ سے شادی نہ کرو، کسی اور لڑکی سے شادی کر لو، میں تمہاری مدد کروں گی، مگر فیروزہ سے ہرگز شادی مت کرنا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کسی سوچی سمجھی تدبیر اور سازش کے تحت میں فیروزہ سے شادی کر لوں گا تو ہماری محبت کامیاب ہو جائے گی، اور میرا دوست فیروز بخت اپنی دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے وہ فیروزہ کو طلاق دے دے گا، اور پھر میں اس سے شادی کر لوں گا۔ یہی تدبیر اور سازش ہے ہماری۔ پہلے سے تیار کی گئی سازش کے ساتھ کسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا، پھر طلاق دے دینا، اور پھر اس طلاق دی ہوئی بیوی کی کسی دوسرے سے شادی کروا دینا، یہ سب گناہ ہے۔ اللہ معاف کرے، یہ گناہ میں اپنے دوست آفاق سے دوستی کا حق ادا کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اس سازش کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے تم نے زہر کھا لیا تھا، اور مسیحا درویش کے یہاں سے واپسی پر گل بہار کے ساتھ ہوائی سفر کرتے ہوئے میں نے تمہیں سازش بتا دی تھی۔ جی، ہماری سازش کا پہلا حصہ پورا ہوا کہ میں نے تم سے شادی کر لی۔ اب دوسرا حصہ یہ ہے کہ ہم آج ہی یہاں سے شادی کا جشن منانے اور سیر کرنے کے بہانے سے جزیرہ نشاط روانہ ہو جائیں گے۔ سازش کا تیسرا حصہ یہ ہوگا کہ میں جزیرہ نشاط سے اپنے ماں باپ کو خبر بھیجوں گا کہ سمندر میں سیر کے دوران کشتی الٹنے سے فیروزہ ڈوب کر مر گئی، اور کئی دن تلاش کے بعد بھی لاش نہیں ملی۔ میں کل صبح تک یعنی جمعہ کی صبح کو جزیرہ نشاط پہنچ جاؤں گا۔ آفاق۔ فخر الدین، جی حضور۔ ہمارا جہاز جزیرہ نشاط کب پہنچے گا؟ کل صبح حضور۔ کل جمعہ ہے۔ جی حضور۔ فیروزہ، یہ پیغام ملا ہے۔ میں کل صبح تک یعنی جمعہ کی صبح کو جزیرہ نشاط پہنچ جاؤں گا۔ آفاق۔ یا اللہ مدد کرو میری، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہہ دو کہ تم ہمیں ایک خبر غلط دے رہے ہو، کہہ دو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، کہہ دو کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ میرا دوست نہیں مر سکتا، میرا آفاق نہیں مر سکتا۔ میرے اللہ، یہ کیا ہوا؟
یہ کیا کیا تو نے؟ جو بات میں فیروزہ کے لیے جھوٹ بولنے والا تھا وہی بات میرے ابا کے لیے سچ ہو گئی. کشتی الٹ گئی. کیسے الٹ گئی؟ کشتی ڈوب گئی. کہاں ڈوب گئی؟ سمندر میں. نہیں! نہ خدا! نہ خدا! نہ خدا! کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ میں پوچھتی ہوں کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کون ہے یہ؟ یہ نہ خدا ہے ہمارے جہاز کا. کیا ہوا اسے؟ جہاز سیکھ کر رہا تھا, اوپر سے نیچے پانی میں گر گیا اور اب ہمارا ساتھ چھوڑ گئے. بہت افسوس اور غم ہے ایسی موت کا جو اپنے وطن سے دور ہو. وطن کی مٹی بھی نصیب نہیں ہو سکی انہیں. ان کے گھر والوں کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ انہوں نے پردیس میں دم توڑ دیا. اور جو آنے والے تھے وہ ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ شاید سمندر کی لہریں انہیں ساحل سے دور کہیں اور لے گئی ہوں. جلدی ہی ان کی خبر مل جائے گی. کوئی بھی خبر ہے شہزادہ آفاق کی کہ کہاں گئے ہیں اور کیا کہہ کر گئے ہیں؟ جاتے ہوئے انہوں نے فرمایا تھا کہ وہ شکار پر جا رہے ہیں. تعجب تو یہ ہے کہ وہ شکار کا سامان بھی لے کر نہیں گئے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ان کا خاص خدمتگار جہباز کو شہزادہ اپنے ساتھ کیوں نہیں لے گئے؟ حضور، میں تو شہزادہ حضور کی خاص سواری ابلا گھوڑے کے لیے نئی زین بنوانے گیا تھا. اس کا مطلب ہے شہزادہ آفاق جنگل میں شکار کے لیے نہیں گئے ہیں بلکہ کسی سمندری شکار کے لیے روانہ ہوئے ہیں. نہ جانے کیوں ہمارا دل کانپ رہا ہے. جاؤ سپاہیوں کو ہمارا حکم سناؤ کہ جنگل کے علاقے میں شکارگاہ کے علاوہ سمندر کے علاقے میں شہزادہ آفاق کو تلاش کرو اور ہمیں اطلاع دو. ہاں، ہمیں شہزادہ آفاق کی فوراً خبر دو. شہزادہ آفاق کی کشتی ڈوب گئی. یہ کیا خبر دے رہے ہو تم سمندری جاسوس کہ جزیرہ نشاط کے سمندر میں شہزادہ آفاق کی کشتی ڈوب گئی ہے؟ یہ بالکل صحیح خبر ہے شہزادی. سمندری جادوگرنی کی بیٹی زرماہی نے آفاق کی کشتی کو ڈبو دیا. سمندری جادوگرنی کی بیٹی زرماہی کی آفاق سے کیا دشمنی تھی؟ دشمنی نہیں، محبت تھی. وہ آفاق کو چاہتی تھی. چاہتی تھی؟ جب سے اس نے اپنا محل سمندر میں بنایا ہے سارے سمندر کو گندا کر دیا ہے. وہ بھیس بدل بدل کر آدمیوں سے عشق لڑانے میں ماہر ہے. شکار کرنے والے مرد اپنا جال بھول جاتے ہیں اور اس کے حسن کے جال میں پھنس جاتے ہیں. جادوگرنی کی بیٹی زرماہی ان سے بے وفائی کر کے کچھ دنوں کے بعد انہیں چھوڑ دیتی ہے. اور زرماہی کے دشمن بھی بہت ہیں اور یہ جادوگرنی زرماہی صرف ایک تلسمی بھالے سے مر سکتی ہے اور وہ تلسمی بھالا اس کے تلسمی پلنگ کے اوپر لگا ہوا ہے. شہزادہ آفاق کو
हासिल करने के लिए जब उसने आफाक की कश्ती को डुबो दिया तो बेहोश आफाक को अपने जादुई हाथों में उठाकर ले गई और उसे अपने महल में जादुई पलंग पर ले जाकर लिटा दिया। फिर क्या हुआ? जादुई पलंग पर लेटने के बाद आफाक जब होश में आकर उठा तो उसकी याददाश्त चली गई। उसे कुछ भी याद नहीं था वो कौन है और वो कहां से आया है। अगर वो सब कुछ भूल गया है तो फिर वो जरमाही के पंजे से कभी नहीं निकल सकेगा। इसलिए ऐ समुद्री जासूस मेरे हमदर्द, तू मुझे जल्दी से यहाँ से ले चल। उस बदसाख हर्रफा को तो मैं मसा चखाऊंगी। गुस्ताखी मुआफ शहजादी, मेरी राय है कि आप वहां ना जाएं। जसीरा गुलरंग सल्तनत की ताजदार शहजादी गुलबहार ने ये नहीं सीखा, अपने महबूब पर जान देना सीखा है, अपनी जान बचाकर भाग जाना नहीं सीखा। चल रास्ता बता मुझे। आफाक, फिरोज बख्त और फिरोजा की ये सब मुसीबतें और आफत उस शैतानी सरकटे की तदबीर शुरू करते ही शुरू हो गई हैं। खुदा खैर करे। कौन? गुलबहार, जजीराए गुलरंग की ताजदार शहजादी, जादूगरनी गुलबहार, शहजादा आफाक की आशिक जार। मुझे खुशी हुई और ये तुम्हारे लिए भी अच्छा है कि तुम मुझे, मेरी हैसियत और मेरी ताकत को जानती हो। जब मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ तो उसकी पुरानी जिंदगी की सब बातें मालूम करके ही मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत जैसा मुकद्दस लफ्ज अपनी गंदी जुबान से अदा करके दुनिया में मोहब्बत करने वालों की बेइज्जती मत करना। अपनी हवस को मोहब्बत कहती हो? हवस परस्त जरमाही, तू भी तो हवस परस्त है गुलबहार। तू भी तो आफाक से मोहब्बत करती है। मेरी मोहब्बत सच्ची मोहब्बत है। मोहब्बत मोहब्बत होती है, सच्ची क्या झूठी क्या। जो सच और झूठ के फर्क को न समझे वो मोहब्बत को क्या समझेगी। मेरी मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत है और आफाक मेरा महबूब है। लेकिन आफाक तुम्हें अपनी महबूबा नहीं समझता। ना समझे, मैं तो उसे अपना महबूब समझती हूँ। दुनिया में कोई भी इंसान किसी को भी चाह सकता है,
इस जज्बे को कोई नहीं रोक सकता।